السلام علیکم۔ غزوہ حنین۔ فتح مکہ کے کچھ مہینوں بعد غزوہ حنین ہوا۔ یہ عرب کی سرزمین پہ مشرکین عرب کے خلاف مسلمانوں کی آخری جنگ تھی۔ عرب کے دو بڑے قبیلے بنو حوازن اور بنو ثقیف، یہ دونوں طائف کے قبیلے تھے۔ ان قبیلوں نے بھی اپنی آخری کوشش کرنا چاہی کہ کسی طرح مسلمانوں کو ہرا دیں، اور یہ وہی قبیلے تھے کہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی دعوت دینے گئے تو اس قبیلے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے، لیکن اب مسلمانوں کے حالات بہت بدل چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا 12,000 کا لشکر لے کر طائف کی طرف روانہ ہوئے، لیکن طائف کے لوگ اپنا علاقہ چھوڑ کے وادی حنین میں جنگ کے لیے جمع ہو گئے۔ 12,000 کے لشکر میں بہت سے نئے مسلمان شامل تھے، لیکن انہیں مسلمانوں کی سٹرگل جو انہوں نے خندق، بدر اور احد میں کی تھی ان کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا۔ حنین کے راستے میں ایک درخت آیا۔ اب مشرکین عرب کیا کرتے تھے، اپنا اسلحہ جنگ سے جانے سے پہلے اس درخت پہ لٹکا دیتے۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ اگر ہم ایسے کریں گے تو ہم جنگ جیت جائیں گے۔ تو مسلمانوں نے بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کا کوئی درخت مقرر کرے جس پر ہم بھی کوئی برکت حاصل کر سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تم نے بھی وہی بات کر دی جو موسیٰ نے ان کے لوگوں سے بات کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم بھی وہی کام شروع کر دو گے جو اگلوں نے کیا؟ اسی دوران انہی میں سے کچھ لوگوں میں تکبر آنا شروع ہو گیا اور کچھ ایسے جملے کہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند آئے۔ انہوں نے تکبر سے کہا کہ بدر کی جنگ میں ہم لوگ تو بہت کم تھے لیکن ہم پھر بھی غالب آئے تھے، اب تو ہم ان سے بہت زیادہ ہے، اب تو ہم کافروں پہ غالب آئیں گے۔ یعنی کہ جیسے ہی مسلمانوں کے اسباب بڑے، مسبب الاسباب کا خیال پیچھے چلا گیا، اور اللہ تعالیٰ کو تو ویسے ہی تکبر پسند نہیں۔ بہرحال اب جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمان حملے کے لیے آگے بڑھے تو بنو حوازن نے پہاڑوں پر کھڑے ہو کر مسلمانوں پر تیر برسانا شروع کر دیے اور بہت سے مسلمان شہید ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر بہت سے مسلمانوں نے پیچھے مکہ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، اور 12,000 کے لشکر میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 80 لوگ میدان جنگ میں کھڑے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈر کی طرح آگے بڑھ رہے تھے۔ انہیں اللہ پر یقین تھا کہ فتح میرا مقدر ہے۔ ان 80 صحابہ میں سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ رجس کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں اللہ کا نبی، میں ہوں عبداللہ کا بیٹا محمد، یہ کہہ رہے ہیں اور مسلسل دشمن کی جانب آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد لوگوں کو آوازیں دینے لگے کہ کہاں جا رہے ہو اللہ کے نبی کو چھوڑ کر۔ یہ سن کے صحابہ واپس آنے لگے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کنکریوں کی مٹھی بڑی اور یوں کافروں کی طرف پھینکا۔ سامنے کی جو فوج تھی ہر بندے کی آنکھ پر جا کر وہ کنکر لگا اور وہ واپس بھاگنے لگے تو مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ بہت سے قیدی اور کافی مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھوں لگا، جس میں ہزاروں اونٹ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کا ایک بہت بڑا حصہ مکہ والوں کو دے دیا جو کچھ دیر پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ 100 اونٹ ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا تھا، جس پر مدینہ والوں کو بہت عجیب لگا۔ انہی میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہماری تلواروں سے ابھی تک مکہ والوں کا خون ٹپک رہا ہے اور سارا مال ان کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے والوں کی گفتگو کے بارے میں وحی کے ذریعے بتا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کو اکٹھا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ یہ دنیا کا مال اپنے ساتھ لے جائے اور تم اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا ایک گاٹی میں جائے اور انصار مدینہ دوسری گاٹی میں جائے تو میں اللہ کی قسم انصار مدینہ کے ساتھ جاؤں گا، میرا مرنا اور جینا انصار مدینہ کے ساتھ ہے۔ تو انصار مدینہ کو اور کیا چاہیے تھا؟ انصار مدینہ نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ یہ مشرکین عرب کے ساتھ مسلمانوں کی آخری جنگ تھی اور پورے عرب میں اسلام پھیل چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن بعد مدینہ واپس تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے دعا کی کہ اللہ پاک ان پر رحم کر، ان کے بچوں پر رحم کر اور ان کے بچوں کے بچوں پہ رحم کر۔ یہ سن کر انصار مدینہ بہت خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اتنے سال بعد بھی مدینہ بہت سکون والا علاقہ ہے۔ آپ میں سے جو بھی وہاں گیا ہوگا اس کو بہتر پتا ہوگا کہ مدینہ میں کتنا سکون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو بھی حج اور عمرے پر جاتا ہے وہ مدینہ ضرور جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور مجھے حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔
آمین سم آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔